محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه وحزبه المتأدبين بآدابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم حسابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین باربار اور رفیقان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ عرض و معروضات سے قبل، کچھ گفت و شنید سے قبل، کچھ کہنے سننے سے پہلے ہم سب مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالمیہ سرکار سوجد، سرکار مکہ مکرمہ، سرکار مدینہ منورہ، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کی بدر الدجا، انیس بے کساں چارہ ساز دردمنداں نیر تاباں سرخیل انبیاء، کونین کی زیب و زینت عرش کی طیب و نزہت، مالک جنت، منبع شریعت، مصدر طریقت، فخر آدم و بنی آدم، محبوب المؤمنین، مندوب الطالبین، اکمل الراشدین، افضل الارشدین، راحت العاشقین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ میں درود پاک کی ڈالی عقیدتوں کی تھالی میں سجا کر پیش کریں بڑے باواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، پروانۂ شمع رسالت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عرب و عجم فرماتے ہیں: راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، اور جس کے لوگوں سے چھپ کر کیے گناہ، جس کے لوگوں سے چھپ کر کیے گناہ، وہ خبردار ہے پھر کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے پھر کیا ہونا ہے. اور کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں: دن لہو میں سونا تجھے، شب حسن سے محتب سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. معزز رفیقان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تعالیٰ کلام ولی فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ رب العزت نے بندگان خدا کو، اپنے بندوں کو حکم فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاته، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا اس کا حق ہے، جیسا کہ کما حق اس کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے: اتقوا اللہ حق تقاته، اللہ کے حق کے برابر اس سے ڈرو. اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے: ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
اور تم نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں تمہیں اس دار الفانی سے چلے جانا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، المختصر یہ کہ سارے نواحی پر غور کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے رسالہ کریمہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ اپنا خوف دل میں بسانے کا حکم دیا، اپنی خشیت کو دل میں بسانے کا حکم دیا۔ آیت کریمہ کا پہلا جز ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب کیا گیا، پھر فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا اس کا حق ہے، پھر فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مرنا اس حالت میں کہ تم مسلمان دنیا سے جاؤ، اور تم مرنا اس حالت کہ تم ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک آیت کریمہ نہیں، اور آگے بڑھیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، یعنی اللہ کا خوف دل میں بساؤ، اللہ کی خشیت کو دل میں بساؤ اور سچی بات اپنی زبان سے نکالو، اللہ کا خوف دل میں رکھو اور جھوٹ بات بولنے سے گریز کرو، فریب ہوئی سے گریز کرو، لوگوں کو دھوکہ دینے سے گریز کرو، حق بات کہا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر جان کو جاننا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا پیش کیا ہے، روز قیامت کے لیے کیا پیش کیا ہے، روز جزا کے لیے کیا پیش کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ معزز سامعین کرام، ہر آیت میں غور کیجیے، یہ 3 آیات نہیں بلکہ قرآن عظیم کی درجنوں آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بندے مومن کو رب تعالیٰ کا خوف دل میں بسانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خشیت کو اپنے دل میں موجود کرنا چاہیے۔ اور ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ بارہا یہ حکم دیا کیوں جا رہا ہے کہ اللہ کا خوف ہی دل میں بساؤ، اللہ کی خشیت کو سے اپنے قلوب کو منور کر لو؟ کیوں دیا جا رہا ہے یہ؟ کیا انسان نے کبھی غور کیا؟ کیا انسان اس طرف اپنی تدبر کو لے جاتا ہے، اپنی تفکر کے تمام تر وسیع پیمانوں کو اس طرف کھولتا ہے؟ کیا کبھی انسان اپنی عقل کے گھوڑے اس طرف دوڑاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا سمجھو درجنوں آیات کے اندر جو قرآن مقدس بتا رہا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں بسا لو، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ خوف جب بندے مومن کے دل میں آتا ہے، یہ دل میں نہیں آتا، یہ 2 ہاتھ سے خالی نہیں، اور جب انسان ان 2 حالتوں میں آ جاتا ہے تو اس کے اندر 2 تاثیریں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تاثیر بندے مومن کو تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، اور ایک تاثیر بندے مومن کو تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ دنیا میں خواہ کتنی فحاشی والے کام ہوں، کتنے بے حیائی والے کام ہوں، کتنے گناہ والے کام ہوں، کتنی بدیاں ہوں، ساری گناہ اور ساری بدیوں کی جڑ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں نہ ہونا۔ جب بندے مومن کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو یہی بندے مومن اللہ اکبر پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ قائم اللیل بن جاتا ہے، صائم النہار بن جاتا ہے، اللہ اکبر، ہر وقت ہماتن مصروف اللہ اکبر رب تعالیٰ کی عبادت میں ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ بندے مومن ہمیشہ ہر کام میں اللہ کا خوف اس کے دل میں موجود ہے۔ اب جب یہ جھوٹ بات کہے گا تو وہی اللہ کا خوف اس کو ستائے گا، یہ جھوٹ بات بولنے سے رک جائے گا، یہ دروغ گوئی سے رک جائے گا، سود بازی سے رک جائے گا، سود کھانے سے رک جائے گا، حرام کام سے رک جائے گا، فحاشی سے رک جائے گا، بے حیائی سے رک جائے گا، اللہ اکبر، شراب نوشی سے رک جائے گا، زنا سے بچ جائے گا۔ المختصر یہ ہے جب رب تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں آ جائے گا تو وہ ہر گناہ سے بچتا نظر آئے گا، ہر گناہ سے بچتا نظر آئے گا۔ حضرات محترم، تو اصولی طور پر تاثیر اس انداز میں پیدا ہوتی ہے، تقویٰ کے قریب ہو جانا، اللہ کے خوف کو دل میں بسا لینا، اور اگر یہ خوف نہ ہو تو پھر جب احساس ہی نہ ہو
انسان کو گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہ باقی رہے، اللہ کے خوف سے پھر وہ اپنے آپ کو آزاد تصور کر لے، تو پھر اس کے نزدیک کیا گناہ کیا نیکی۔ پھر امام اہل سنت نے جو فرمایا اے انسان اس کا مصداق ہو جاتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات محترم، تو اگر ہم اپنے اندر کسی طرح کا کوئی تغیر چاہتے ہیں، کسی طرح کی کوئی تبدیلی چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے دل کو پرزر کر لیں۔ جب اللہ کا خوف آ جائے گا تو پھر عبادات میں سبقت بھی ہوگی، گناہوں سے بچنا بھی ہو جائے گا، ہر طرح کی بے حیائی سے بھی انسان بچتا رہے گا، ہر طرح کی فحاشی سے بھی انسان بچتا رہے گا۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کسی دنیا دار کے ذریعے سے نہ کریں، آج ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کسی بڑے امیر سے نہ کریں، آج ہم اپنی زندگی کا تجزیہ اسلام کے اصول کے مطابق اسلام کے ماننے والوں سے کریں۔ اسلام کے دامن کرم میں کیا ہے، اسلام کی جھولی میں کیا ہے؟ ابتدائے اسلام مکہ کی گلیوں میں جب اسلام آیا تو کیا اسلام ایمان لے کے آیا؟ کیا اسلام دولت و ثروت لے کر کے آیا؟ کیا اسلام تاج و تخت لے کر آیا؟ کیا اسلام ایک بڑا سا مال و دولت لے کر کے آیا؟ نہیں، بلکہ اسلام اپنے اصول کے ذریعے سے آیا، اسلام اپنے نقوش کے ذریعے سے آیا، اور آج 15 صدیاں گزر گئی، اسلام کے ہم نقوش کو کوئی باطل طاقت مٹا نہ سکی۔ تو آج ہم اپنا تجزیہ اسلام کے ہم اصول کے ذریعے سے کریں، آج ہم اپنا تجزیہ اسلام کے ہم نقوش کے ذریعے سے کریں۔ حضرات محترم، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو آج کون نہیں جانتا، جناب عمر بن خطاب کی ذات کو کون نہیں جانتا؟ اللہ اکبر، یہ اسلام کے پہلے اللہ اکبر مردان مجاہدین تھے، رسول اللہ کے قدمان ناز پر اپنی جانوں کو جان آفرین کے سپرد کرنے والے تھے۔ ابو بکر صدیق کون؟ جن کی شان میں یہ طبقہ اعزاز آپ کو حاصل ہوا کہ افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق آپ کو کہا گیا، اللہ کے انبیاء کے بعد اگر دھرتی پر کوئی افضل ذات ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، یہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر صدیق، مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہ پہنچایا جتنا کہ ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے نفع پہنچایا۔ آؤ ذرا ابو بکر صدیق کی زندگی کو پڑھو، ان کے قلب میں تقویٰ کیسا تھا، رب تعالیٰ کا خوف کیسا تھا، کیا ایسے ہی افضل البشر بعد الانبیاء بنا دیا گیا؟ کیا رسول اللہ نے آپ کو اپنا سسر بنا لیا تو اس کے اعزاز میں آپ کو افضل البشر بعد الانبیاء بنایا گیا؟ ہرگز نہیں مسلمانوں، اس کے پیچھے ان کا تقویٰ کار فرما تھا، ان کا خوف کار فرما تھا، ان کی عبادتیں کار فرما تھی۔ اللہ اکبر، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بعد اس کے کہ رسول اللہ نے آپ کو عشرہ مبشرہ میں شامل فرمایا، بعد اس کے کہ آپ بدری صحابہ میں شامل ہیں، بعد اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سینکڑوں مرتبہ آپ کو جنت کی بشارتیں دی گئی، لیکن آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا، خوف الہی کا عالم یہ تھا۔ احیاء العلوم کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، فرمایا گیا کہ آپ نے میدان میں ایک جنگل میں ایک چڑیا کو دیکھا جو ایک درخت سے دوسرے درخت پر جاتی ہے اور اس کے بعد وہاں پر دانا کھاتی ہے، پھر وہاں سے دوسرے درخت پر جاتی ہے۔ روایت کے اندر آیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس چڑیا کو دیکھ کر کے آپ فرمانے لگے، بلکہ حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا کہ آپ نے جب اس کو دیکھا تو ایک سرد آہ آپ نے بھری اور اس کے بعد کہا کہ اے چڑیا تیرا معاملہ بڑا اچھا ہے کہ تو ایک درخت کے سائے میں بیٹھتی ہے، پھر وہاں سے دانا کھاتی ہے، پھر دوسرے درخت کے سائے میں چلی جاتی ہے۔ کاش کہ ابو بکر بھی تیری طرح ہوتا۔ اللہ اکبر، معزز سامعین باوقار ذرا غور کریں، افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق کا تمغہ جس کے زمانے کرم میں رسول اللہ کی ذات سے ملا ہو اور مولا کائنات کے بقول خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر وعمر کہ اس امت میں، اس امت کے نبی کے بعد ابو بکر و عمر سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہ مولا کائنات کا فرمان ہے، اتنی افضل و اعلیٰ ذات ہے، لیکن جب چڑیا کو دیکھا تو کہا کاش ابو بکر صدیق تیری طرح ہوتا
حساب و کتاب کے اپنے معاملے کو پہنچ جاتی، اپنے انجام کو پہنچ جاتی۔ حضرات محترم، بڑی قابل غور اور قابل فکر بات ہے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھ کر کے فرمایا، اور اسی پر بس نہیں، آپ کی تقوی شعاری، آپ کی اطاعت شعاری، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، تاریخ کے سینکڑوں واقعات بھرے پڑے ہیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تقوی اور طہارت کے حوالے سے، واقعات بڑے طویل ہیں۔ آپ اسی طرح سے یہ سارے واقعات، یہ سارے تاثرات صرف اور صرف اپنے تجزیے کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، وگرنہ رسول اللہ کی حدیث کافی ہیں۔ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا، اگر کسی بندے مومن کے آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے مکھی کے پر کے برابر آنسو نکلتا ہے تو تبارک و تعالیٰ اس شخص کے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے فرمایا، اگر کسی کی رقت قلب کی بنیاد پر اللہ کے خوف سے آنکھ سے ایک آنسو مکھی کے پر کے برابر نکلے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس شخص کے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام فرماتا ہے۔ آج انسان تجزیہ کرے، مسلمان تجزیہ کرے، کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اللہ کی یاد میں ہم روتے ہیں، کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ یاد الہی تڑپاتی ہوں، کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے رونا دور کی بات، بتاؤ ہم نے رب تعالیٰ کو یاد کتنا کیا۔ میرا رب فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرونی اور میرا شکر مانو، ولا تکفرون میری ناشکری نہ کرو۔ بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ یوں کیا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین بابرکات، میرے نبی نے یہاں تک فرمایا بندے مومن کی آنکھ سے آنسو نکلے، پھر اس کے بعد اس کے بدن نازنین سے مس ہو جائے وہ آنسو، تو رب تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، آج یہ ساری چیزیں بیان کرنے کی غرض اور ان کا مقصد مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا تجزیہ کریں، ہم اپنے معاملات زندگی کو لے کر کے اپنا جائزہ لیں۔ حضرات محترم، کیا آج ہم انہی انبیاء کرام اور نصرات و تسلیم کے ماننے والے اصحاب رسول کے جانشین کہلانے کے لائق ہیں؟ ہمارے دامن کرم میں تو اسلام کی وہ تعلیمات ہے کہ مولا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے لیے میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب عمر کے دامن کرم میں اتنا بڑا اعزاز رسول اللہ کے ذریعے سے ملا، لیکن جناب عمر بن خطاب کی حالت اعزاز کیا تھی؟ اللہ کا خوف کیسا تھا؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر، اللہ اکبر۔ لیکن جب خشیت الہی سے رقت قلب معمول ہو جاتی تو اللہ اکبر، اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارکہ تر ہو جاتی۔ آپ کی سیرت پر لکھنے والوں نے لکھا، آپ کے حلیہ مبارکہ کو بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ آنسو کی وجہ سے عمر بن خطاب کے چہرے پر تو لکیر ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے خوف میں رونے کی وجہ سے عمر بن خطاب کے بدن نازنین پر آپ کے چہرے مبارکہ پر 2 خط پڑ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اتنی شدت سے عمر بن خطاب روتے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ حضرات محترم، آج اگر ہماری زندگی کے اندر، آج اگر ہمارے معمول کے اندر، آج اگر ہمارے روزانہ کے معاملات کے اندر کوئی وقت ایسا نہیں آتا کہ جس وقت میں ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے معاملات کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے سارے جذبات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں معاملات کو پھر سے انہیں طے کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ کار ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آیا، اللہ اکبر، اللہ کا خوف ایسا تھا سینے میں۔ فجر میں آپ گزر رہے تھے کسی بزرگ کے مکان سے، آج ہی صبح کے درس کے اندر مقدس قرآن پاک کی تفسیر کے اندر یہ واقعہ گزرا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ
پہچاننے والے اس قرآن کو سنتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب یہ سنتے ہیں مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اس کلام کو جو رسول پر نازل کیا گیا، قرآن کہتا ہے تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کہہ رہا ہے تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق پہچاننے کی وجہ سے، یعنی ان کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ ان کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں۔ یعنی جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے، اور جب رقت قلب طاری ہو جائے، جب قلبی کیفیت تبدیل ہو جائے، بندے مومن کی آنکھوں سے آنسو آ جائے، تو قرآن کہتا ہے یہ آنسو کا نکلنا اس بندے مومن کے ایمان کی علامت ہے۔ معزز سامعین باوقار، اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر بیان کیا گیا شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں جب پہلی ہجرت مسلمانوں نے کی تو شاہ حبشہ کے پاس جانے کے مسلمانوں نے امان لیا اور وہاں پر مسلمان رکے رہے۔ ادھر سے کفار مکہ کا وفد شاہ حبشہ کے دربار میں گیا اور شاہ حبشہ سے کہنے لگا، جو کہ شاہ حبشہ پہلے عیسائیوں کا عیسائی تعلیمات کروانے والا تھا، انجیل پر ایمان رکھنے والا تھا، ان سے کفار مکہ نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک شخص آیا ہے، وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے ماننے والے آپ کے پاس پناہ لے چکے ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں آپ ہمارے حوالے کر دو۔ شاہ حبشہ نے کہا میں نے تمہاری بات سن لی، ذرا ان کی بھی سنو۔ جب مسلمانوں کو شاہ حبشہ نے اپنے دربار میں بلایا، جعفر طیار سب سے آگے ہیں، وہاں شاہ حبشہ نے سوال کیا بھلا بتاؤ تم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ اللہ اکبر، جعفر طیار نے کہا ہمارے عقیدے کو قرآن کافی موافی ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم کی جعفر طیار نے تلاوت کی، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی اور کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی روح ہے، کلمۃ اللہ ہے۔ اللہ نے جناب مریم میں ارنا فرمایا، جناب مریم میں اپنی روح اپنی پھونک ماری، جس سے جناب عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم وہاں پر چلے گئے اور آپ کی شکم سے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر، جب شاہ حبشہ نے اس ساری گفتگو کو سنا تو اس نے کہا بخدا انجیل کے اندر بھی یہی ساری تعلیمات ہیں۔ حضرات محترم، روایت کے اندر آیا جب جعفر طیار حضرت مریم کی شان میں واقع حضرت مریم کی شان میں نازل ہونے والی آیات کو تلاوت کر رہے تھے، شاہ حبشہ کی آنکھیں ابل گئی۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، وجہ کیا تھی؟ شاہ حبشہ کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر حلقہ بنوش اسلام ہو گئے۔ تو قرآن کی تاثیر یہ ہے، خوف الہی کی تاثیر یہ ہے، اللہ اکبر، کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو بندے مومن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب آؤ ذرا صحابی رسول خلیفہ اعظم امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روایت کریمہ کے اندر آیا فجر کے وقت عمر بن خطاب کسی کے گھر سے گزر رہے تھے، وہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، کوئی قرآن پڑھنے والا سورہ طور کی ابتدائی آیات پڑھ رہا ہے، جس میں اس نے سورہ طور کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔ اس نے کہا والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ اس پڑھنے والے نے پڑھا طور کی قسم وکتاب مسطور، اور لکھے ہوئے کتاب کی قسم، فی رق منشور پھیلے ہوئے اوراق کی قسم، والبیت المعمور اور بیت المعمور کی قسم، والسقف المرفوع اور مرتفع چھت کی قسم۔ ان ساری قسموں کو اٹھانے کے بعد میرا رب فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اس عذاب کو ٹالنے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، رب تعالیٰ نے اتنی ساری آیات میں اتنی ساری چیزوں کی قسم اٹھانے کے بعد اپنے عذاب کا ذکر فرمایا اور عذاب کی حتمیت کو، عذاب کی قطعیت کو بیان فرمایا۔ اللہ اکبر، پڑھنے والا تو پڑھ رہا تھا لیکن عمر ابن خطاب کی قلبی کیفیت تبدیل ہو گئی، آپ کے اندر رغبت پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر، عمر ابن خطاب وہاں پر کھڑے ہوئے اور ایک دیوار کے سہارے لیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر تک فکر و تدبر کرنے لگے، سوچنے لگے، اور اس کے بعد گھر آئے۔ اس آئے کلمہ کو سننے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کا خوف عمر ابن خطاب کے دل میں ایسا سما گیا کہ ایک ماہ تک عمر ابن خطاب بستر عدالت پر رہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، سمجھنے کی بات ہے، اللہ نے 5 چیزوں کی قسم یاد فرمائی۔
اس کے بعد فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما له من دافع، اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ عمر بن خطاب نے جب اس آیت کریمہ کو سنا، ایک روایت کریمہ کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ عمر بن خطاب کی سسکیاں بن گئی، روتے روتے آپ عجیب کیفیت میں چلے جاتے اور ایک ماہ تک بستر عدالت میں رہے، اس انداز میں رہے کہ لوگ خلیفۃ المسلمین کی عیادت کو آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اسلام کے دامن کرم میں یہ تعلیمات بھی ہیں۔ ایک ماہ تک صرف قرآن کی آیت سننے کی وجہ سے بستر عیادت پر رہے اور لوگ عیادت کو آتے۔ ایک ماہ کے دوران جب کبھی اس آیت کریمہ کی تلاوت کا ذکر آپ کے سامنے آتا تو آپ کی کیفیت یہ ہو جاتی کہ آپ ٹھہر نہیں سکتے، کھڑے نہیں رہ سکتے، آپ کو لیٹنا پڑ جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ خشیت الہی کو اپنے سینے میں معزز کرنے کے بعد یہ کیفیات پیدا ہوتی۔ معزز سامعین بارکات، عمر بن خطاب کے دامن میں کیا اعزاز نہیں تھا؟ عشرہ مبشرہ میں عمر بن خطاب شامل ہے، دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، اصحاب بدریین میں عمر بن خطاب شامل ہے، اصحاب مہاجرین میں عمر بن خطاب شامل ہے، اصحاب بیعت رضوان میں عمر بن خطاب شامل ہے۔ یہ اعزاز کیا کم ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ تو جب ان سارے اعزازات کے باوجود عمر بن خطاب کی کیفیت یہ ہے کہ عمر بن خطاب کو ہمیشہ خوف اور حزن و ملال ہے، تو آج ہم اور آپ کس فکر کی بنیاد پر، کس اعزاز کی بنیاد پر اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے؟ کس اعزاز کی بنیاد پر؟ تم اپنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو، تم اپنے کھانے پینے کو دیکھو، تم اپنے معاملات کو دیکھو، تم اپنا تجزیہ کرو کہ تمہارا ایک عمل بھی اللہ اکبر اس قابل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اگر دامن میں کچھ نیکیاں ہیں بھی تو اس کے ساتھ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ضرور ان نیکیوں کو کھانے والے ہیں۔ معزز سامعین بارکات، تو آج اگر ہم اس طرح کی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں جس کو میرے امام نے کہا دن دہر میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تو آج ہم اپنا تجزیہ کریں ان بزرگان دین کی زندگی کے اعتبار سے، ان کے حیات کے نقوش نقوش کے اعتبار سے، اور ان کے نقوش قدم کو اپنے لیے ضابطۂ حیات بنائیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ معزز سامعین، واقعات سنانا مقصود نہیں ہے، اللہ اکبر، ان واقعات کے اندر جو مسائل موجود ہیں، ان واقعات کے اندر جو تاثیرات موجود ہیں، آج جو مسلمان اپنے اصول کو، اپنے اسباب کو، اپنے اولین دروس کو بھلا بیٹھے ہیں، بس ان اولین دروس کی طرف رہنمائی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا یاد کرو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کو آج کون نہیں جانتا؟ ساری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کے مقلدین پائے جاتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات بابرکات۔ ہم ہر اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن کیا کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کو ماننے کا موقع ملا؟ اللہ اکبر، اللہ کا خوف کیسا تھا، تقویٰ کیسا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دل کبھی غافل نہیں ہوا۔ معزز رفیقان ملت اسلامیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ وقت کا سب سے بڑا امام، اللہ اکبر، جن کے بارے میں رسول اللہ کی احادیث میں بشارتیں آئی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے تقوی کا عالم کیا تھا، خوف کا عالم کیا تھا۔ آج اپنی ناسپاسی کو لے کر، اپنی بےمعنی کو لے کر، آج اپنے ادوار زندگی کی بہتری کے بہانہ بنا کر اگر کوئی انسان سود بازی میں مبتلا ہوتا، اگر حرام کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، حرام کاروبار میں مبتلا ہوتا ہے، حرام رزق میں مبتلا ہوتا ہے،
نسلوں کی پرورش کرتا ہے تو اس کے لیے درس سے عبرت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات بابرکات۔ حضرات محترم، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جہاں آپ فقہ و فتویٰ کے بڑے امام تھے، وہیں آپ کے حوالے سے آیا کہ آپ تاجر بھی بہت بڑے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، آپ کپڑا بیچا کرتے تھے، کپڑا فروخت کیا کرتے تھے، کپڑے کے بڑے تاجر تھے۔ ایک کپڑے میں ایک عیب تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو کپڑا دیا اور حکم دیا کہ جس کو بھی یہ کپڑا فروخت کرنا اس کو یہ عیب ضرور بتا دینا۔ کیا کہا؟ عیب ضرور بتا دینا، عیب بتانا، پھر اس کے بعد جو قیمت طے ہو جائے اس قیمت پر اس کا سودا کرنا۔ معزز سامعین کرام، وہ شخص آپ سے کپڑا لے کر کے جاتا ہے اور سامنے والے کو یعنی مشتری کو، خریدنے والے کو بغیر عیب بتائے کہ اس نے وہ کپڑا فروخت کر دیا۔ اللہ اکبر! اور 30,000 درہم میں اس نے وہ کپڑا فروخت کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 30,000 درہم لے کر کے آیا۔ معزز سامعین باوقار، ذرا غور کریں، اللہ اکبر! لوگوں کو دھوکہ دے کر کے کاروبار کرنے والے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے کاروبار کرنے والے، جھوٹی وکالت دے کر کے کاروبار کرنے والے، ذرا درس سے عبرت حاصل کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس وہ شخص وہ قیمت لے کر کے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے بغیر عیب بتائے کہ وہ کپڑا فروخت کر دیا ہے جس کی قیمت یہ 30,000 درہم ہے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی قیمت کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت خیرات کر دی۔ اللہ اکبر! اسی وقت آپ نے صدقہ کر دیا۔ صرف اس وجہ سے تقوی کا عالم دیکھیے، تقوی و طہارت کے کتنے بڑے دوبارہ مراتب پر آپ فائز تھے، صرف اس وجہ سے صدقہ کر دی، حالانکہ مال آپ ہی کا ہے، صرف اس وجہ سے آپ نے صدقہ کر دی اس رقم کو کیونکہ اس سامنے والے مشتری کو وہ کپڑے کا عیب بتایا نہیں گیا تھا۔ حالانکہ یہاں پر ایک تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ مشتری کو چاہیے کہ وہ کپڑا دیکھ کر کے خریدے، اس کے عیبوں کو جانچے، لیکن اللہ اکبر! یہ فقط امام اعظم کا تقویٰ تھا کہ آپ نے 30,000 کی پوری رقم آپ نے صدقہ کر دی۔ معزز سامعین کرام، یہ واقعات کیا بتاتے ہیں؟ ہم اگر اپنی زندگی کے اندر ان واقعات کو سننے کے بعد عملی اقدام نہ کریں تو پھر کیا بچ جاتا ہے؟ یہی امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے آیا۔ آپ چونکہ کوفہ کے رہنے والے تھے، کوفہ والوں کو ایک بکری ملی، پورے کوفہ کے اندر وہ کسی کی بکری نہیں تھی، چھینی ہوئی بکری تھی۔ اللہ اکبر! صرف بکری ملی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی شخص سے پوچھا کہ بکروں کی اور بکریوں کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کسی نے بتایا 7 برس۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے 7 برس تک بکری کا گوشت تناول نہیں فرمایا، 7 برس تک بکری کا گوشت تناول نہیں فرمایا، صرف اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں اس بکری کا گوشت میرے بدن کا حصہ نہ بن جائے۔ یہ تقویٰ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ حضرات محترم، تو ان واقعات کو سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، خوف اور طاعت پیدا کریں۔ اللہ اکبر! حضرات محترم، اس طرح کے کئی ایک واقعات امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے آتے ہیں۔ کوفہ کی دریا میں فوجیوں نے مچھلی کھا کر اس کا بقیہ حصہ پھینک دیا۔ امام اعظم نے لوگوں سے پوچھا مچھلی کی عمر کتنی ہے؟ پھر اس عمر کے اس مقدار کا حصہ گزرنے تک امام اعظم نے کبھی مچھلی تناول نہیں فرمائی۔ حضرات محترم، جب اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے تو خواہ پھر اس کے بعد انسان کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، لوگوں کے حقوق سے ہو، حقوق العباد سے ہو، حقوق اللہ سے ہو، ہر محاذ پر بندے مومن فکر و تدبر سے کام لیتا ہے کہ کہیں مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت تو نہیں ہو رہی۔ حضرات محترم، یہ خوف ہی کار فرما ہو جاتا ہے کہ بندے مومن ہر طرح کے گناہ سے قبل اپنے قدموں کو روک لیتا ہے، ہر طرح کی نیکی میں انسان پھر سبقت کرنے لگتا ہے۔ تو سارا معاملہ خوف الہی کا ہے۔ جب خوف الہی آ جائے تو سارے گناہوں سے بھی انسان بچ جائے گا، پھر نیکیوں میں سبقت بھی کرے گا۔ معزز سامعین باوقار، ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھیں۔ احیاء العلوم کے اندر امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ بڑے عظیم محدث اور فقیہ گزرے۔ کون نہیں جانتا امام اوزاعی کو؟
اہل علم کے مابین بے پناہ مقبولیت کی حامل ذات حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اتنا علم آنے کے بعد آج بہتوں کو دیکھا جاتا ہے مشغول ساروں کو اللہ اکبر اتنا سا علم آیا چٹکی بھر علم اور اس کے بعد غرور اور تکبر اللہ اکبر اتنا زیادہ اتنا کثرت سے کہ انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا. اللہ اکبر. حضرات محترم اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی انا کو ختم کریں. المختصر یہ کہ حضرات محترم امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عالم دین لیکن تقوی اور خوف الہی کا عالم کیا ہے. ایک عورت آپ کے ایریا سے ملنے کے لیے آپ کے گھر آئی اور اس چٹائی کو ملاحظہ کیا جس پر امام اوزاعی رات کو عبادت کیا کرتے تھے. ساری چٹائی گیلی تھی, کچی تھی. اللہ اکبر. اس عورت نے آپ کے ایریا سے کہا شاید یہاں کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے, چٹائی کچی ہے. اللہ اکبر. امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ اس چٹائی پر کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا بلکہ میرے شوہر نامدار ہمارے شیخ نے رات بھر عبادت کی اور عبادت میں اب دعویٰ کی خشیت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوئے ان آنسوؤں کی بنیاد پر یہ چٹائی کچی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ خوف کا عالم ہے, یہ خشیت ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والا تقویٰ ہے. حضرات محترم ہم میں سے بیشتر بلکہ سارے بارہا یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. غوث پاک کی زندگی کو پڑھو, شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ جو مقام حاصل ہوا کس بنیاد پر حاصل ہوا کہ آپ بغداد کی منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرما رہے ہیں قدمی ہاتھی علی رقبۃ کل ولی اللہ. کس بنیاد پر ملا؟ مادر ذات ولی بن کر کے آئے اس بنیاد پر, نسب اچھا تھا اس بنیاد پر, مجمع البحرین تھے اس بنیاد پر؟ ہرگز نہیں. آپ کے علم و ادب, آپ کے تقوی و شعاری, آپ کے تقوی و طہارت کی بنیاد پر. اللہ کا خوف اس کے باوجود بھی ایسا تھا. اللہ اکبر. حضرت شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ بزرگان امام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو حدود حرم میں دیکھا کہ آپ کا بیت اللہ کا خلاف پکڑ کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میرے مولا اگر میری عبادتیں تیری بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں تو کل بروز قیامت مجھے اندھا کر کے اٹھانا. اللہ اکبر. شیخ عبد القادر جیلانی کا عالم یہ ہے جن کی عبادت کا عالم یہ تھا. بزرگان دین نے لکھا اور ہم خوش عقیدہ سنیوں کہ اس پر عقیدہ بھی ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک بزرگ سے ملاقات کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی گئے اور اس کے بعد ان کے دروازے پر دستک دی. پوری رات وہ بزرگ نہیں آئے, ٹھنڈی کا زمانہ تھا. اس رات آپ کی آزمائش ایسے ہوئی کہ 9 مرتبہ آپ کو غسل کی حاجت ہوئی, 9 مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ٹھنڈے پانی سے غسل فرمایا. یہ تقویٰ, یہ خوف تعالیٰ کا تھا جس بنیاد پر یہ اظہار بھی ملا. حضرات محترم اگر خوف الہی نہیں ہے تو پھر بندے مومن کا احساس, پھر بندے مومن کے اندر کسی طرح کا کوئی احساس پیدا نہیں ہو سکتا. سب سے پہلا احساس اللہ کا خوف, اور اللہ کا خوف کب پیدا ہوگا؟ قرآن کریم کی تلاوت سے پیدا ہوگا, نمازوں کی کثرت سے پیدا ہوگا, اللہ سے تعلق جوڑنے سے پیدا ہوگا. حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ و رضوان کی تقاریر سے لوگوں نے جو نقوش جمع کی اس کے اندر ایک عظیم اور بہت ہی پیارا واقعہ درج فرمایا گیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ نیند سے بیدار نہیں ہو پاتے. فجر کی نماز ہو, فجر کی نماز کے خصوصیت کے ساتھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم نیند سے بیدار نہیں ہو پاتے. حضرت حضور حافظ ملت نے ایک مرتبہ ایک مقام پر کہا کہ اگر بندے مومن 3-4 روز کا جاگا ہو پھر اس کے لیے ایک کمرہ تیار کیا جائے, ایک کمرے میں سونے کا ہر طرح کا ساز و سامان اس کے لیے مہیا کیا جائے, نرم و نازک لحاف رکھی جائے, ساری چیزیں رکھی جائیں اور اس سے کہا جائے کہ اس کمرے میں تمہیں سونا ہے, اور اس کو یہ بات بھی بتائی جائے کہ اس کمرے میں ایک سانپ ہے, اس کمرے میں ایک سانپ ہے, تو بھلا بتاؤ کیا اس کو نیند آئے گی؟ اللہ اکبر. نیند ہرگز نہیں آئے گی.
اس لیے کہ اگر سوئے گا تو اس کو سانپ کا خوف ہے، سانپ کے ڈسنے کا خوف ہے، اپنی جان کا خوف ہے. تو جب 3-4 روز جاگنے کے بعد سانپ کے خوف کی وجہ سے تمہیں نیند نہیں آتی تو پھر تمہیں اللہ کا خوف کیوں نہیں ہے جس بنیاد پر تم اٹھتے نہیں؟ حضرات محترم، تو ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں لاؤ. یہ خوف الہی تم آ جائے گا، سارے گناہوں سے بھی تم بچ جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے بھی تم بچ جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بھی بن جاؤ گے. حضرات محترم، المختصر اس ساری گفتگو کا مقصد و مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاملات کے اندر، ہماری روزمرہ زندگی کے اندر ایک وقت ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن عظیم کے اندر جو بشارتیں دی گئی ان کو پڑھیں، قرآن عظیم کے اندر جو احوال و احوال بیان کیے گئے ان کو بھی پڑھیں. اللہ اکبر. ایک مومن کے اندر رقت کیوں نہ پیدا ہوگی جب وہ قرآن عظیم کی آیات کو پڑھے گا. قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. قیامت کی ہولناکی کا عالم یہ ہے. اللہ فرماتا ہے آج کے دن ہم تمہارے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور یہ تمہارے ہاتھ اور پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے. انسان کیوں نہیں روئے گا جب وہ پڑھے گا؟ قرآن کہتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. مجرموں کو ان کی پیشانیوں کے ذریعے سے پہچانا جائے گا اور اس کے بعد ان کی پیشانیوں کے در گھسیٹ کر کے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. معزز سامعین بامقام، جب ہم قرآن کی آیات کو پڑھیں گے، قرآن کی سحر آفرین سے لطف اندوز ہوں گے تو یقیناً ہمارے قلوب کے اندر رقت پیدا ہو جائے گی. یہ کالے دل پھر سے تبارک و تعالیٰ کی یاد سے آباد ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب تمہارے آنسو اللہ اکبر نکلیں گے تو تم قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے مصداق بن جاؤ گے. قرآن کہتا ہے تفیض من الدمع مما عرفوا الحق، اور یہ آنسو تمہارے ایمان کی علامت بن جائیں گے. حضرات محترم، وقت کی قلت کا منکید ہے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، آپ تمام حضرات کو دعا بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. مولا میری توبہ کو قبول فرمائے. جو کچھ بیان ہوا اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.